یہ پانی پی لیں، پھر یہ پھل کھا لیں، کھانا بن رہا ہے، کھانا کھا کر آپ آرام کریں۔ میرے ہونٹ بالکل خاموش تھے، جیسے قفل لگ گیا ہو۔ میں ویران نظروں سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ اجالا پلیز کچھ کھا لیں، آپ کل سے بھوکی ہیں۔ کھا کر دوائی لے لیں۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر زور سے زمین پر مار دیا تھا۔ چن کی آواز سے گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، چلے جائیں، میں چیخ رہی تھی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو، میرے ابو، اللہ جی تو نے مجھے موت کیوں نہ دے دی؟ میرے ابو جی کو کیوں دور کر دیا مجھ سے؟ اللہ جی مجھے موت دے دیتے۔ میرے ابو، میں کتنی بد نصیب ہوں، آخری بار ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اجالا، اجالا پلیز صبر کریں، پلیز خاموش ہو جائیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری اللہ کی مرضی ہے، میرا ہی قصور ہے نا، میں اس دن لائبریری جاتی نہ یہ سب ہوتا، مجھے یونیورسٹی ہی نہیں پڑھنا چاہیے تھا، مجھے ابو نے سب سے لڑائی مول لے کر پڑھانے بھیجا تھا، میں ان کا فخر تھی، ان کا غرور تھی، میں نے ان کا غرور توڑ دیا، میں نے ان کی جان لے لی، میں قاتل ہوں، میں اپنے ابو کی قاتل ہوں۔ میں زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی، زمین پر پڑے جانے کتنے ہی کانچ میرے پاؤں میں دھنس گئے تھے، لیکن ان کی پرواہ ہی کسے تھی؟ جو دل پہ اور روح پر زخم لگا تھا، اس کی تکلیف اس چھوٹی سی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ ولید میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، مجھے چپ کرانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ایک دم میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کے کندھے پر جھول گئی تھی، جانے کیسے وہ مجھے اسپتال لے کر گیا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، جانے کب مجھے ہوش آیا، پتہ نہیں اس کو ہوش کہیں یا کہیں کہ میں سن سکتی تھی، سب محسوس کر سکتی تھی، پر بول کچھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، میں کوما میں چلی گئی تھی۔ 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، میں نے 2 سال ایک ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے گزار دیے تھے۔ ان 2 سالوں میں مجھ پر بہت سی حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں۔ ولید روز میرے پاس آتا تھا، وہ مجھے موسم کا حال بتاتا، کبھی مجھے کوئی کتاب پڑھ کر سناتا۔ ان 2 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب میں نے گلابوں کی خوشبو محسوس نہ کی ہو۔ ہر روز وہ گلاب لے کر آتا تھا اور مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، میں اس کا انتظار کرتی تھی۔ کسی دن وہ آنے میں دیر کر دیتا تو میرا دل بے چین رہتا۔ میں نے 2 سال سے ولید کی آواز سنی تھی، اس کی آواز سمیت وہ میرے دل و دماغ میں رچ بس گیا تھا، مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہیں، اس انسان نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ 2 سال میں سے ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں اس کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میرا دل بہت پریشان ہو گیا تھا، میں بہت بے بس تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر جانے کتنی دیر بعد وہ آیا تھا۔ میں منتظر تھی کہ کب وہ کچھ بولے گا، لیکن وہ بول نہیں رہا تھا، وہ سسکیاں بھر رہا تھا، وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اس قدر بے بس تھی کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اجالا، اب بس کر دو، پلیز مزید مت آزماؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، اب 2 سالوں سے میں پل پل مر رہا ہوں۔ میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں، پلیز واپس آ جاؤ اب۔ وہ سسک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جانے کب کا تھکا ہارا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بولنا چاہ رہی تھی، پر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک میرے بازو میں ہلچل سی ہوئی، میں نے زور زور سے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ولید کی آواز آئی تھی، وہ زور زور سے ڈاکٹرز کو آواز دے رہا تھا، مجھے سنائی دے رہا تھا، بہت افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی، جانے کیا کر رہے تھے ڈاکٹرز۔ پھر اچانک میں نے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی، جانے کتنے وقت کے بعد میرے کانوں میں کچھ آواز پڑی تھی، میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 سال بعد مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی تھی، میری آنکھوں میں روشنی جھپ رہی تھی، میں نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں، میں نے پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار میں نے ولید کو دیکھا تھا، یہ وہ ولید تو تھا ہی نہیں جو 2 سال پہلے یونیورسٹی میں ایسے آتا تھا کہ سب اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ انتہائی رف سے حلیے میں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے سے صدیوں کی تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ 2 سال بعد اس کو دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس شخص پر مجھے بے انتہا پیار آیا تھا، جس نے پورے 2 سال صرف اور صرف مجھ پر صرف کر دیے تھے۔ میں نے ولید کو آواز دی، میری آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، وہ خالی نظروں سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گرا تھا، جو اس نے تو چھپانے کی کوشش کی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ 2 سالوں میں اس کو میں نے بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا،
اس نے وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا۔ اس کے بقول میں اب بالکل ٹھیک تھی، بس تھوڑی کمزوری تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دی تھی۔ ہم گھر آ گئے تھے۔ یہ گھر 2 سال پہلے بھی دیکھا تھا میں نے، پر اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ مین گیٹ سے اندرونی دروازے تک ایک لمبی راہداری تھی۔ آگے ایک بڑا دروازہ تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے کسی محل میں آ گئی تھی۔ تمام چیزیں چمک رہی تھیں۔ ولید مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہ ایک عالی شان کمرہ تھا۔ سامنے ایک جہازی سائیڈ بیڈ تھا۔ اس کمرے میں ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ دیوار پر ایک بہت بڑے سائز کی ولید کی تصویر لگی تھی، جس میں وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاید وہ اس کا کمرہ تھا۔ سامنے پاؤں تک لمبی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اجالا آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ولید کتنا بدل گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ولید کھانا لے کر آیا۔ وہ بالکل مریضوں والا کھانا تھا۔ مجھے کوئی ذائقہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ پھیکا سا کھانا نہیں کھانا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا، چپ چاپ کھاؤ، پہلے اپنی بہت منمانی کر چکی ہو۔ 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ بہت تڑپا ہوں میں ان 2 سالوں میں۔ کھا کر آرام کرو، شام کو آؤں گا، ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ وہ یہ سب کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس نے میرے کچھ کہنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ شام کو وہ مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے میری یونیورسٹی کی سہیلی دانیہ کو بھی لے کر آیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ روئی تھیں۔ دانیہ نے مجھے ہلکا پھلکا سا تیار کر دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح نامہ پر دستخط کر دیے تھے۔ میرا دل میرے فیصلے پر بالکل مطمئن تھا۔ ولید کافی وقت بعد کمرے میں آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا تھا، بنا میری طرف دیکھے بولنے لگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ڈیڈ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، لیکن میری ماں، انہوں نے کبھی میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ باہر کی دنیا میں وہ اس قدر مشغول رہتی تھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کو ان کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے ساری زندگی ماں کے پیار کے بغیر گزاری ہے۔ ڈیڈ نے کبھی بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ میں اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بے ماں کے بچے جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ تب سے ہی مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے عورت ذات پر کبھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پھر سے جینے لگا ہوں۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تو تمہارا معصوم سا چہرہ میرے دل میں رچ بس گیا تھا، لیکن میں ہمیشہ تمہیں نظر انداز کرتا تھا۔ جہاں تم ہوتی تھی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ پھر ایسا وقت آیا جب پوری رات مجھے تمہارے ساتھ گزارنی پڑی۔ میں جانتا تھا کہ اس واقعہ کے بعد تمہارے گھر میں کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، اسی لیے میں باہر ہی کھڑا تھا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کے بعد تم نے بہت برا کیا۔ 2 سال مجھے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا۔ اس دوران میں بہت تڑپا ہوں، بہت، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں صحیح سلامت میرے لیے رکھا۔ آج میں پورے ہوش و حواس میں اقرار کرتا ہوں کہ ولید ملک تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ اجالا، وہ کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا تھا وہ شخص آخر؟ کتنا کچھ کیا تھا اس نے میرے لیے۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس میرے لیے تحفہ ہے۔ اس نے مجھے ایک کاغذ دیا۔ وہ لکھائی میرے ابو کی تھی، جسے میں ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ میرے ابو کے آخری الفاظ تھے، پیاری بیٹی اجالا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ اپنی زندگی اچھے سے گزارنا۔ تمہارے ابو تم سے بالکل بھی ناراض نہیں۔ اس کے نیچے بھائی کے الفاظ تھے، پیاری بہنا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے پایا۔ اگر میں اس وقت گھر ہوتا تو کبھی بھی تمہیں کہیں نہ جانے دیتا، لیکن میں اس وقت تمہیں ہی ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولید بہت اچھا لڑکا ہے، اسی نے ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، پیچھے پلٹ کر کبھی نہ دیکھنا۔ وعلیکم السلام، تمہارا بھائی۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں ولید کو تشکر بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا، آخری بار رو لو بس، اس کے بعد کبھی کوئی آنسو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے گا۔ اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جانے ولید میری کس نیکی کا صلہ تھا۔ اس نے مجھے اتنی خوشیاں دی تھیں کہ میں سارے غم بھول گئی تھی۔ اس نے مجھے ہر جگہ گھمایا، میری ہر خواہش پوری کی۔ ولید کے والدین باہر کے ملک رہائش پذیر تھے۔ ان دنوں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔
ولید کے والدین بہت اچھے انسان تھے، لیکن اس کی والدہ بہت عجیب سی تھیں۔ ان کو میں بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے طعنے دیتی اور باتیں سناتی کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھانس لیا، ان کی دولت کی خاطر فلاں فلاں۔ میں چپ چاپ برداشت کرتی تھی۔ کبھی بھی میں نے ولید کو نہیں بتایا تھا کچھ، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ولید کو ان دنوں کے لیے کسی کام کی گھر سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں بہت پریشان تھی، میرا دل اداس تھا۔ اس روز گھر پر صرف میں اور ولید کی والدہ تھیں۔ ہم دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات عجیب سی گزری تھی۔ مجھے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، پر میں آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ صبح میں جب اٹھی تو میرا سر پھٹ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میری نظر بیڈ کی دوسری سائیڈ پر پڑی۔ وہاں کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ میں سمجھی شاید ولید رات کے وقت کسی وقت آ گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ولید کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے اوسان ختم ہو گئے تھے کہ ولید یہاں سے تو بیڈ پر کون ہے؟ صحیح معنوں میں میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایک نظر ولید کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک نظر بیڈ پر۔ ولید کی والدہ بھی ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو بولیں، بیڈ پر کون ہے؟ وہ آگے بڑھیں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو سمجھ رہی تھی شاید ولید ہے۔ ولید نے آگے بڑھ کر بستر پر پڑے وجود سے چادر کھینچی تھی۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ولید اسے بری طرح سے مارنے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو میری بیوی کے کمرے میں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ولید اس کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بولا، اپنی بیوی سے پوچھو جس نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ اس لڑکے نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ولید یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے یہاں آیا، میں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ولید کی والدہ آگے آئی تھیں۔ انہوں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ بد کردار عورت، میرا بیٹا ہی ملا تھا تمہیں، اس کے منہ پر کالک مل دی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، جانے کہاں کا گند اٹھا لایا تھا ولید۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں اپنے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اپنی پھپھو کے ہاتھ کا تھپڑ یاد آ گیا تھا۔ اس دن بھی مجھ پر یہی الزام لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ ولید اس لڑکے کو گریبان سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی تھی کہ ولید کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جان نکلنے لگی تھی۔ میں ولید کے والد کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلی۔ پتہ نہیں میں نے گھر سے ہسپتال تک کا راستہ کیسے طے کیا تھا۔ ولید کو ICU میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایک بار پھر میرے ہونٹوں پر قفل لگ گیا تھا۔ اچانک ایک ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے کہا، اجالا کون ہے؟ اسے مریض کے پاس بھیجیں۔ میں مرے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے بیڈ پر ولید پٹیوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا سر چکرایا تھا۔ میں نے بے اختیار دیوار کو تھاما تھا۔ ولید میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اجالا، مجھے پتا ہے تم بے قصور ہو۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ مجھے تم پر یقین نہیں۔ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے۔ ولید پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ نہیں، مجھے بولنے دو۔ میرے بعد تم اپنے گھر چلی جانا، اپنی امی اور بھائی کے پاس۔ ولید چپ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اجالا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا پلیز۔ مشینوں سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ولید کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلایا تھا۔ ولید کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ ایک طرف ڈہ گیا تھا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے بڑھ کر ولید کے منہ پر چادر ڈال دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چادر ہٹائیں، اس کو مشکل ہوگی۔ ہٹائیں آپ سب۔ میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، ولید بولو نا۔ یہ دیکھو یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ میں وہی کھڑے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں ایک چیخ مار کر اٹھی تھی، ولید کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ پلیز، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم مجھے کیسے بیچ راستے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ ولید میں داڑیں مار کر رو رہی تھی۔ میری دوست دانیہ مجھے چپ کرا رہی تھی۔ اچانک میں اٹھی اور باہر جا کر بیٹھ گئی۔ باہر بہت سی عورتیں تھیں۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سب مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ان کی مختلف آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔
کوئی کہہ رہی تھی اس منوس نے اپنے شوہر کی جان لے لی، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ تدفین وغیرہ کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور اپنا سامان باندھنے لگی۔ ولید کے والد میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ولید کی آخری خواہش تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، بس میں جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میں وہاں سے نکل آئی تھی، میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن میری حالت دیکھ کر میری امی بہت روئی تھیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ جب اس کے سسرال والوں کو پتہ چلا میرے بارے میں تو وہ لوگ آ کر شادی سے انکار کر کے واپس چلے گئے۔ محلے والوں نے باتیں شروع کر دیں، ہم سب گھر والوں کو جینا حرام کر دیا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی عدت مکمل کی۔ اب مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو میں یہاں آ گئی کہ مجھے ان سب کی زندگیوں سے دور چلے جانا چاہیے۔ بابا جی کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ بولے، بیٹا آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمت ہار جائیں۔ بیٹا تمہارے حق میں اللہ نے بہترین رکھا ہوگا، اس پر بھروسہ رکھو بیٹی، وہ بہت رحیم ہے۔ بابا جی اب مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں رہی، مجھے سب سے دور جانا ہی بہتر لگا ہے۔ بیٹا میرے ساتھ چلو، میرا ایک بیٹا ہے، اس کے لیے آج کل رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اجالا تشکر بھری نظروں سے ان بزرگ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک محفوظ پناہ گاہ مل چکی تھی، اس کی بے نام زندگی کو ایک نام ملنے والا تھا۔ اور یہاں پر ناول کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔